اس لیے کہ میں اس عظیم خطیب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جو ایک خطیب نہیں ہے جس کی زندگی کا پیشہ صرف خطابت کرنا نہیں ہے، وہ عظیم خطیب ہے کہ جس نے اپنی زندگی کی جوانی کے وہ لمحات نوری شریف جیسے اس عظیم ادارے میں بیٹھ کر کے جس نے سینکڑوں ہزاروں بچوں کے دلوں کے اندر اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کیا ہے، جس نے اس درسگاہ سے کالا کالا رسول اللہ کے ترانے کو ایسا بلند کیا، اور پھر جب وہ خطیب ایک صرف خطیب نہیں جو ایک درسگاہی ایک عظیم مدرس ہے، جب وہ اپنے خطاب میں جب وہ حقیقت پر بیان کرے تو اس کا کوئی جواب نہیں، جب وہ فلسفہ پر بولے تو کوئی جواب نہیں، جب وہ تصوف پر بولے تو اس کا کوئی جواب نہیں، اسی ذات کو پورا کاٹیاوار جو تواضع و انکساری کا ایک پیکر ہے جسے ہم اور آپ حضرت علامہ مولانا محمد کاتب احمد صاحب سکندری اکبری کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آئیے حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرو، حضور آئے اور اپنے ولولہ انگیز خطاب فرما کر کے سامعین کے قلوب و انوار کو منور و مجلہ فرما ہے۔ ترک مدعا کر دے عین مدعا ہو جا، شان عبد پیدا کر مظہر خدا ہو جا، ترک مدعا کر دے عین مدعا ہو جا، شان عبد پیدا کر مظہر خدا ہو جا، آدمی نہیں سنتا آدمی کی بات کو، بے کرے عمل بن کے خدا کی آواز بن جا۔ آئیے اپنے خطیب اپنے عظیم مہمان کا استقبال ہم اور آپ بڑی بیداری کے ساتھ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور سے قادریہ، عشق و محبت، عشق و محبت، علماء اہل سنت، خاندان اہل بیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، اور ہمارے حضور ہماری چشم تر میں رہتے ہیں۔
ہمارے حضور ہماری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ مکان ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مکان ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، اور ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، اور خدا کے نور کو جو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو جو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں اور کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں اور کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ وہ کوئی اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، کوئی اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، ملائکہ تو اپنی حد بال و پر میں رہتے ہیں، ملائکہ تو اپنی حد بال و پر میں رہتے ہیں، اور رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ لائق عزت عظیم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر صدر جلسہ پیر طریقت حضرت قبلہ صداقت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ذی قدر ذی وقار سادات اعظام، علماء ذوی الاحترام، محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، الحمدللہ آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں ایسی عظیم بابرکت نورانی اور عرفانی محفل میں شرکت کی سعادتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی دربار میں اپنے محبوب بندوں کے ذریعے قبول فرمائے، اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اگر آپ ذرا سا بھی غور فرمائیں تو حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ تلاوت بھی ہوئی، نعتیں بھی ہوئی، منقبتیں بھی ہوئی، اور ولولہ انگیز خطاب بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کمی تو کسی چیز کی رہی نہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں جب بھی آیا ہوں تو بالکل میں صداقت پر مبنی ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ میں نہ تو یہاں خطیب بن کے آیا، نہ مفسر بن کے آیا، نہ مقرر بن کے آیا، اور جو کچھ بھی اس فقیر کے بارے میں کہا گیا یہ ان کہنے والوں کا حسن ظن ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بالکل بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، آپ سامعین جس حیثیت سے یہاں آئے ہیں، یہ فقیر بھی اسی حیثیت سے یہاں حاضر ہوا، اور حیثیت ہم سب کی ایک ہے، اور ایسی درباروں میں جو بھی آتا ہے چاہے وقت کا بادشاہ بھی آئے، لیکن حیثیت اس کی وہی ہوتی ہے جو آج ہماری ہے، اور اس پر تاریخ گواہ ہے۔ اگر ہفت اقلیم کا راجہ بھی کوئی اللہ کے محبوب کی دربار میں آیا ہے تو وہ سوالی بن کے آیا ہے، شہنشاہ وقت بھی آیا ہے تو سوالی بن کے آیا ہے۔ دنیا کا نامور ایک سے ایک اگر مالدار بھی آیا ہے تو ایسے بندوں کی دربار میں سوالی بن کے آیا ہے۔
اب یہ الگ بات ہے کہ سوال کیا ہے، یہ تو اپنی اپنی پسند ہے، اپنا اپنا فیصلہ ہے، کوئی دنیا مانگ رہا ہے، کوئی دین مانگ رہا ہے، کوئی آخرت مانگ رہا ہے، لیکن آتے جو بھی ہیں سب سوالی بن کے، اور یہی سوالیوں کی قطار دیکھ کر کے اور پھر یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے، اور اسے ماننے میں بھی کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ اس سوالیوں کی قطار جب دیکھتے ہیں تو اللہ کے محبوب بندوں کے داتا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ داتا ہیں اور دنیا ان در کی سوالی ہے۔ تو جیسے آپ بھی سوالی بن کے آئے ہیں، میں فقیر بھی اس در کا سوالی بن کے آیا ہوں، اور جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں آج ہم اور آپ نذران عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، ان کی شان تو ان کے نام ہی سے ظاہر ہے۔ جو غلام حسین ہو، دیکھیں آپ ذرا تھوڑا سا تو ساتھ دیں صاحب، ادب اپنی جگہ پہ ہے، کسی کا حوصلہ بڑھانا یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ آپ نے تو ایسا سکوت اختیار کیا ہے جسے نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ آپ بیدار ہیں، اور ہیں بے شک بیدار، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ ہر طرح کی بیداری عطا فرمائے، غفلت سے بھی اللہ کرے بیدار ہو جائیں۔ تو عرض کر رہا تھا سوالی بن کے آپ بھی آئے ہیں اور سوالی بن کے میں آیا ہوں۔ تو جو سوالی بن کے آتا ہے، اب اس سے اگر کوئی یہ امید رکھے کہ ولولہ انگیز خطاب ہوگا، پرمغز تقریر ہوگی، تفسیریں ہوں گی، تشریحات ہوں گی، بے شک ہوں گی، اور ہوگا کوئی جو کرے گا۔ میں تو صرف اور صرف اپنی طرف سے، آپ تمام سامعین کی طرف سے، ہمارے ان بزرگ اور مشائخ سادات کرام کی طرف سے بس کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ایک حسین گلدستہ تیار کریں گے، اور اس گلدستے کو جس کی طرف یہ محفل منسوب ہے اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں نظر کریں گے، اور پھر تمام ہستیوں کے وسیلے سے یہ دعا کریں گے کہ اس دربار میں بھی قبول ہو اور دربار خدا میں بھی قبول ہو۔ اور اگر یہ ہماری کاوش قبول ہو گئی تو یقیناً سب کا بیڑا پار، اور اللہ یہاں بھی بیڑا پار فرما دے اور وہاں بھی بیڑا پار فرما دے۔ میں بڑے اختصار سے چند باتیں عرض کروں گا، اور ہو سکتا ہے بھئی عادت سے آدمی مجبور ہے، کوشش تو یہی کروں گا کہ جوش کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر کہیں ہو جائے تو میری مجبوری سمجھیں۔ میں صرف گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ سامعین سے اور محبین حضرات سے، آپ کی محبت کو سلام۔ واقعی اس محفل میں اب تک یعنی آدھی رات تک جو اس طرح بیداری سے بیٹھا ہے محب ہی ہے۔ اگر محب نہ ہوتے تو یہ بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہے، پہلے تو آنا ہی مشکل ہے اور آ کر کے بیٹھنا مشکل ہے، اور بیٹھ کر کے اس طرح بیداری کا ثبوت دینا یہ بھی مشکل ہے، اور یہاں کوئی مشکل نہیں، رب نے سب آسان فرما دیے، اور یہ صدقہ ہے اللہ کے محبوب بندوں کا۔ اور یہ بالکل اس مدلل دلیل ہے کہ کوئی اللہ والوں سے نسبت کرے، ان پہ بھروسہ رکھے تو بڑے سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ میں بغیر تمہید کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اس امید پر کہ آپ غور سے سنیں گے۔ غور سے نہیں سنیں گے تو کیا بے توجہی سے سنیں گے؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات انہی کی ہو رہی ہے جن کی دربار میں آئے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے نظر دونوں طرف رہے گی، اس گفتگو پر بھی رہے اور اس دربار پر بھی رہے، اور اگر اس طرح توجہ نہ رہی تو آنا مفید نہیں ہے۔ توجہ ادھر بھی رہے جدھر سے فیض آ رہا ہے، توجہ ادھر بھی رہے جس کی محبت نے ہمیں جگایا ہے، توجہ ادھر بھی رہے جس سے ہمیں یہاں اور وہاں کی کامیابیوں کی امیدیں وابستہ ہیں، توجہ ادھر بھی رہے۔ ہم غافل ہوں تو ہوں لیکن وہ کبھی ہم سے غافل ہوتے نہیں، ان کی مہربانیاں ہم پہ ہر وقت رہتی ہیں، اور اگر نہ رہتی تو حال کچھ اور ہوتا، اور یہ جو حال ابھی نظر آ رہا ہے یہ بھی صدقہ اللہ کے محبوب بندوں اور ان عظیم ہستیوں کا ہے کہ ہم الحمدللہ امن میں بھی ہیں، چین میں بھی ہیں، سکون بھی ہے، جو کچھ بھی ہے تھوڑا ہی صحیح لیکن صدقہ محبوبان الہی کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب میں جو عرض کر رہا ہوں یہ سمجھنے کی بات ہے، اس لیے میں ذرا آہستہ بول رہا ہوں، اور میں
بطور تمہید اس بات کو طویل بھی نہیں کروں گا، بالکل سمیٹ کر کے جملوں میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اگر میں اسے یعنی پھیلانا چاہوں تو ہماری یہ تمہید ہی گھنٹے بھر کی ہو جائے، لیکن چونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے معزز مہمان جو ہیں، جو بہت دور سے تشریف لائے، جن کی منقبتیں نعتیں آپ نے سنی، حالانکہ وہ سندھی زبان میں کلام پڑھ رہے تھے، اور سندھی سے ہمارا واسطہ ذرا کم ہے، تو سمجھیں گے نہیں تو سبحان اللہ کیا کہیں گے، سمجھیں تو نہ سبحان اللہ کہیں۔ اب ان لوگوں سے ہم شکایت بھی نہیں کرتے کہ بھئی آپ نے سبحان اللہ کیوں نہیں کہا، اور آپ نے کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی حرکت نظر نہیں آئی۔ حرکت میں برکت ہوتی ہے لیکن کچھ نظر نہیں آیا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ سمجھیں گے تب نہ، بھی داد بھی تب دیں گے تب۔ اور سندھی سے ہمارا واسطہ تھا، ایسا نہیں کہ نہیں تھا، لیکن چونکہ بہت دوریاں بڑھ گئی، صدیوں کی دوریاں، ان دوریوں نے ہمیں سندھی سے دور کر دیا۔ ہم دور نہیں ہیں، کچھ لفظ ہیں جو ابھی بھی ہمیں قریب کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ دور نہ ہونا، قریب ہونے کی کوشش کرنا۔ اور میں اگر ایک لفظ بول دوں آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے، یہ لفظ سائیں جو ہے، یہ لفظ سندھی ہے، اور جس کا آج یہاں پر راج ہے، راج اسی لفظ کا راج ہے الحمدللہ۔ اور جدھر دیکھو ادھر سائیں سائیں۔ اور ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ ہے کس زبان کا لفظ؟ میں اس پر بھی آگے چل کے عرض کروں گا انشاءاللہ، لیکن وہ ذرا بیان ہوگا۔ ابھی میں تمہید کے طور پہ ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ ذہن میں بیٹھے، سمجھ میں آئے، سمجھے ہوئے تو سب ہیں، اللہ کرے پھر یاد آ جائے۔ ہماری ان گنت بے شمار ضرورتیں ہیں، اور گننے جائیں تو ابھی فجر تک پوری بھی نہیں ہوں گی، اتنی ضرورتیں، اور ضرورتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے ضرورتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ آج ہر آدمی کو موبائل کی ضرورت ہے، جب نہیں تھا تب نہیں تھی، اور آج ہے، اور پھر اس کی جیسے جیسے آئٹمیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں تو ویسے ویسے ضرورت بھی اس کی پیش آتی جا رہی ہے۔ اب یہ ضرورت ہے، بے شمار ہماری ضرورتیں ہیں، اس میں کچھ تو ایسی ہیں کہ جن کا ہونا ضروری ہے، وہ ضرورت پوری نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ مثلا پانی ہے، نہ ملے تو زندہ نہیں رہ سکتے، بے شمار ضرورتیں ہیں، اور وہ ضرورتیں جو ہیں انہی ضرورتوں کے پورا ہونے سے ہم زندہ ہیں۔ اب اس کو میں زیادہ طویل نہیں کر رہا ہوں، اس پر میں یہ جملہ بول رہا ہوں کہ جیسے پانی ہماری ضرورت ہے، ہوا ہماری ضرورت ہے، زمین ہماری ضرورت ہے، آسمان ہماری ضرورت ہے، سورج ہماری ضرورت ہے، چاند ہماری ضرورت ہے، لباس ہماری ضرورت ہے، گھر ہماری ضرورت ہے، اولاد ہماری ضرورت ہے۔ اب گنتے چلے جائیے، میں یہیں پہ بس کر رہا ہوں، یہ سب ضرورتیں ہیں۔ تو اب ایک جملہ سن لیں، ذرا دل کھول کے سن لیں، ذرا محبت سے سن لیں، اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ جیسے ہماری یہ ضرورتیں ہیں، اسی طرح ولی کا ہونا یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ ولی کا ہونا یہ بھی ہماری ضرورت ہے، یعنی جیسے پانی ہے نا، پانی نہ ہو تو زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح اگر ولی نہ ہو تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ بالکل حقیقت ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، اس پر یہاں دلیل کوئی نہیں مانگے گا، اگر کوئی مانگے تو دلیلیں بھی ہیں، لیکن دلیل کی یہاں ضرورت نہیں ہے، ہم تو بغیر دلیل کے ماننے والے ہیں۔ دلیلوں کو لوگ توڑ دیتے ہیں، امام فخر الدین رازی نے 360 دلیلیں دی تھی، لیکن شیطان نے سب توڑ دی، اور آخر مرشد نے جب حمایت کی اور جب وہاں پہنچے تو فرمایا رازی کیوں نہیں کہہ دیتا کہ بے دلیل مانتا ہوں کہ خدا ایک ہے۔ تو ایمان والے دلیل تھوڑے مانگیں گے، دلیلیں تو بے ایمان مانگتے ہیں اور پھر بہک جاتے ہیں۔ ہم تو آمنا صدقنا، دلیل کیا، ہم تو ان بزرگوں کے پیچھے ہیں، جو انہوں نے مانا وہ ہم نے مانا، جسے انہوں نے ٹھکرایا اسے ہم نے بھی ٹھکرا دیا۔ یہی تو پہچان ہے مصطفیٰ کے غلام، یہی پہچان ہے، یعنی ہماری ساری ضرورتیں
ان ضرورتوں میں جو اشد ضرورتیں، ان ساری ضرورتوں میں سب سے پہلے، سب سے بڑی، سب سے اہم جو ہماری ضرورت ہے وہ ہے ذات ولی، ولی کی ذات، یعنی اولیاء، اولیاء کا ہونا یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگر نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ اس کا جواب سن لیں۔ اگر ولی نہ ہو تو کیا ہو، تو اس کا میں بہت سارے جوابوں میں سے ایک جواب دے رہا ہوں۔ ولی نہ ہو تو مین نہ برسے، ولی نہ ہو تو، اور میہ نہ برسے تو زمین سے کچھ بھی نہ نکلے، اور زمین سے کچھ نہ نکلے تو کھائیں گے کیا؟ اور کھائیں گے نہیں تو جئیں گے کیسے؟ اور جئیں گے نہیں تو گھر بنائیں گے کیسے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے زندہ ہیں تب نہ، اور زندگی کا مدار پانی پہ ہے، ساری کی ساری زندگی کا مدار پانی پہ ہے، اور یہ پانی جو برس رہا ہے یہ اللہ کے ولیوں پہ برس رہا ہے، اور ساری کائنات ان کے صدقے میں سیراب ہو رہی ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہی ہوا کہ اس دنیا کی آبادی کا ذریعہ یہ اولیاء کی ذات ہے۔ یہ جو دنیا آباد ہے، اور یہ جو دنیا میں چہل پہل ہے، اور یہ جو دنیا میں حرکت ہے، حرکت میں برکت ہے، یہ ترقیاں ہیں، یہ عروج ہیں، اور یہ جتنا بھی معاملہ بڑھتا جا رہا ہے یہ سب آبادی کے لفظ میں آ گیا۔ جہان کی آبادی، میری آبادی، آپ کی آبادی، ان کی آبادی، ان کی آبادی۔ اب آبادی کو آپ چاہے جس معنی میں لے لیں، چاہے جس زبان میں اس کو آپ شمار کر کے اور اس کا معنی لے لیں، کیونکہ آبادی کا معنی آج کل کسی اور طرح سے لیا جاتا ہے، اور میں آبادی کہہ رہا ہوں خوشحالی کو۔ یہ سارے جگ کی خوشحالی یہ ہے کس کے صدقے میں؟ تو جھوم کر کے کہہ دیں یہ صدقہ ولیوں کا ہے۔ تو ضرورت ہے، ہمیں آباد رہنے کی ضرورت ہے، اور آبادی ولیوں کے صدقے میں۔ اب یہ تو معاملہ سب کا تھا، اس میں کوئی تخصیص نہیں، بلا تفریق مذہب و ملت، دنیا میں خوشحال رہنا سب چاہتے ہیں، اور سب کی خوشحالی ولی کے صدقے میں، سب کی خوشحالی اولیاء کے صدقے میں۔ کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، کوئی مانے نہ مانے، وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن اگر انسان ہے پھر وہ چاہے جس دھرم، چاہے جس مذہب، چاہے جس ملک، چاہے جس قوم، اور چاہے جس رنگت کا ہو، چاہے جس پوزیشن کا ہو، چاہے جس گریڈ کا ہو، سارے انسان وہ محتاج ہیں، اور ولی کی ضرورت سب کو ہے، اور سب جو آباد ہیں صدقہ ولی کا۔ یہ تو معاملہ دنیا کا تھا، اب آیا معاملہ دین کا۔ سبحان اللہ، ہم ایمان والے ہیں، دین والے ہیں، اور یہ رب کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں نور ایمان عطا فرمایا۔ تو ولیوں کی ضرورت جہاں سب کو ہے وہاں ایمان والوں کو اور زیادہ، اور زیادہ، اور زیادہ۔ جو ایمان والا ہے اس کو ولی کی ضرورت سب سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ایمان والے کو ولی کی ضرورت سب سے زیادہ کیوں ہے؟ یہ جملہ پھر عرض کر دوں ذرا، اب جو لوگ خیالوں میں ادھر ادھر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اب تھوڑا خیال میری طرف رکھیں، اب، کیونکہ اب جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ بغیر غور سے سنے سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ حالانکہ بات بڑی آسان ہے، کوئی بات مشکل نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ ہوگی تو میرے لیے بھی آسانی اور آپ سامعین کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ ہمیں ایمان والے، ہمیں ولی کی ضرورت ہے، کیوں؟ اور میں کہہ رہا ہوں اشد ضروری، ولی کا ہونا ہمارے لیے اشد ضروری۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے اب میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں ایک ایک لفظ ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اور میں تو یہی عرض کروں گا کہ ہم اور آپ یہاں جو آئے ہیں اس کے پیچھے بھی مقصد یہی ہے کہ ولی راضی ہوگا تو خدا راضی ہوگا۔ ہر بندہ جو کچھ نیکی کر رہا ہے مقصد یہی ہے کہ خدا راضی ہو، یہی مقصد ہے نا۔
اور ظاہر بات ہے جب یہی مقصد ہے تو مقصد حاصل کیسے ہو؟ مقصد حاصل کیسے ہو؟ تو آئیے قرآن مجید سے پوچھیں کہ یہ مقصد حاصل کیسے ہو؟ تو قرآن مجید نے اس مقصد کے حصول کے لیے جو راہ بتائی وہ راہ ہے غلامی مصطفیٰ۔ وہ راہ کون سی؟ یعنی اگر رب کو راضی کرنا ہے تو کیا کریں؟ مصطفیٰ کے غلام بن جائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بھائی رب کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کے غلام بنے۔ مصطفیٰ کا غلام بننے کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا۔ ایسا تو نہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور غلام کہلائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہم کچھ بھی نہ کریں اور غلاموں میں شمار ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور جب ملنا شروع ہو تو جو غلاموں کو ملے وہ ہمیں بھی ملے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ضروری ہے کہ غلامی کے لیے بھی کچھ کرنا ضروری ہے۔ غلام بننے کے لیے کیا کریں؟ تو قرآن مجید میں رب نے فرمایا دو کام کرو، اطیعوا اللہ، ایک کام ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور دوسرا کام ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے آقا نے فرمایا میری اتباع کرو۔ دو کام ہیں، ایک کا حکم رب نے دیا اور دوسرے کی طرف اشارہ مصطفیٰ نے فرمایا، اور یہ دو کام، ایک کا نام اطاعت ہے اور ایک کا نام اتباع ہے۔ غلام رسول بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک اطاعت اور ایک اتباع۔ اطاعت بھی کرنی ہے اور اتباع۔ دو کام کریں گے تو رب کیا ہوگا؟ اور ان دو کاموں کے کیے بغیر رب نہ کسی سے راضی ہوا نہ ہوگا۔ اور یہ جو جن کے عرس منائے جا رہے ہیں اور جن کے لیے لوگ رات رات بھر جاگتے ہیں، انہوں نے بھی جب یہ کام کیے ہیں تو رب کے محبوب بنے۔ یہ دو کام ضروری ہیں صاحب، اتباع اور اطاعت۔ ہمیں اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اتباع کسے کہتے ہیں، اطاعت کسے کہتے ہیں، دونوں عربی ہیں۔ یعنی دو کام کرنے ہیں، ایک کا نام ہے اطاعت اور ایک کا نام ہے اتباع۔ کسے کہتے ہیں اطاعت؟ اب میں ذرا آپ کو اس کی یعنی بالکل ہلکے انداز میں سمجھا دوں کہ یہ سمجھ میں آ جائے۔ اطاعت کہتے ہیں کوئی حکم دے اور اس حکم پر عمل کریں، یہ اطاعت ہے۔ یعنی ہمارے بزرگ آپ میں سے کسی کو کہیں کہ ذرا یہ کام کر اور اس نے فوراً وہ کام کیا، یہ اطاعت ہے۔ اور اس کا ایک مطلب ہے حکم ماننا، یہ اطاعت ہے۔ یعنی حکم ماننا یہ اطاعت ہے۔ اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں کسی سے ہو محبت اور پھر نظر اسی پہ ہو، آپ اس کو جو کرتا دیکھیں آپ وہی کرنا شروع کر دیں، یہ اتباع ہے۔ یہ اتباع ہے، یعنی حکم پر عمل کرنا۔ اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہاں ہم اور آپ آئے ہیں، کس کے بلاوے پہ آئے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ جو ہمارے مرشد مہربان آقا اور یہ سائیں بابا ثانی اور جن کے فرزند ارجمند جنہوں نے ہمیں بلایا، اور وہ مسند نشین بھی ہیں اور وہ خلف سعید بھی ہیں اور یہ سارا کاروبار وہ سنبھال رہے ہیں، اب وہ کسی کو حکم دیں اور ہم وہ کام کریں تو یہ گویا اطاعت ہوئی۔ اور پھر ہم نے ان پہ نظر رکھی اور جو لباس انہوں نے پہنا ہم نے پہن لیا، جیسے وہ کھا رہے ہیں ویسے ہم کھائیں، جیسے وہ کام کریں ہم بھی کریں۔ اس کو اطاعت نہیں، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے، اطاعت کا مطلب ہے حکم ماننا اور اتباع کا معنی ہے نقش قدم پہ چلنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ اور اگر یہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو آسان لفظ عرض کر دوں، نقل اتارنا۔ اتباع کا معنی ہے کسی کی نقل اتارنا، اور اطاعت کا معنی ہے کسی کے حکم کو۔ اچھا، اب حکم کو ماننا تو جو حکم ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے قول، یعنی منہ سے حکم دیا وہ قول ہے، اور جس کی آپ نقل اتار رہے ہیں وہ فعل ہے۔ اب یہ قول فعل کسی اور کا نہیں، رب کے محبوب کا۔ رب فرماتا ہے کائنات والو تمہیں دو چیزوں پہ نظر رکھنی
یعنی ایک میرے محبوب کا قول ہے اور ایک میرے محبوب کا فعل ہے. فعل یعنی عمل یا کام, اور جو محبوب حکم دیں اسی پر عمل کرو, اور جو محبوب کر رہے ہیں ویسے اسی نقل اتار کر کے غلامی کا ثبوت دو. اگر تم نے یہ دو کام کر دیے تو سمجھ لو کہ خدا راضی. یعنی ایک ہے قول اور ایک فعل, اور یہ کس کا؟ میرے اور آپ کے آقا کا. اب یہ اطاعت بھی لازمی اور اتباع بھی لازمی, لیکن چونکہ اب یہ لازمی ہے کب تک؟ کسی سے بھی میں پوچھوں تو وہ کہے گا قیامت کی صبح تک. یہ اطاعت بھی لازمی ہے قیامت تک, اور یہ اتباع بھی لازمی ہے قیامت تک. تو اب ضروری کیا ہوا سوچیں. ضروری یہ ہوا کہ قیامت تک مصطفیٰ کا قول بھی رہے اور قیامت تک مصطفیٰ کا فعل بھی رہے. کیونکہ اگر قول نہ رہا تو اس پر عمل کیسے کریں گے, اور اگر فعل نہ رہا تو نقل کیسے اتاریں گے؟ یعنی فعل کی نقل اتارنا ہے اور قول پر عمل کرنا ہے. تو ضروری ہوا اب کوئی نبی آنے والا نہیں, قیامت تک جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کے لیے ضروری ہے, لازمی ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے قول پر عمل کریں اور میرے آقا کے فعل کی کیا کریں؟ تقلید, اور فعل کی کیا کریں؟ اتباع کریں. اور جب یہ ضروری ہے قیامت تک تو اب یہ ضروری ہو گیا کہ قول محمد بھی رہے اور فعل محمد بھی رہے. ضروری ہوا یا نہیں؟ ضروری ہو گیا. ضروری ہو گیا کیونکہ امت کے لیے یہ لازمی ہے, اور اگر امت کے پاس صرف فعل رہے قول نہ رہے تو پھر خدا راضی نہیں ہوگا. امت کے پاس صرف فعل رہے قول نہ رہے تو بھی نہیں ہوگا. اب ذرا سنبھل کے بتائیں. قول محمد, اللہ اکبر, یعنی مصطفیٰ کا فرمان جو میرے آقا نے فرمایا. اب مشکل مسئلہ یہاں یہ پیش آیا کہ مصطفیٰ کا قول اگر ڈھونڈنا ہو تو ہم حدیثوں کو اٹھا کر کے دیکھیں. حدیثیں بھری پڑی ہیں, صحاح ستہ کی حدیثیں, 50 حدیثیں. بخاری میں دیکھیں, مسلم میں دیکھیں, ترمذی میں دیکھیں, ابو داؤد میں دیکھیں, نسائی میں دیکھیں, ابن ماجہ میں دیکھیں, موطا امام میں دیکھیں. یہ ساری حدیثیں بھری پڑی ہیں اور ان میں جو ہے سب قول مصطفیٰ ہے. اور آج تک پڑھانے والا کہتا ہے قال النبی, قال النبی, نبی نے کہا, نبی نے کہا. حدیثوں میں قول تو ہے لیکن ضرورت قول کے ساتھ فعل کی بھی ہے. بخاری میں قول تو نظر آئے گا لیکن بخاری میں مصطفیٰ کا فعل نظر نہیں آئے گا. آپ میری بات پر غور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ تھک گئے کیا؟ یعنی بخاری جو ہے نا, بخاری سب سے اونچی کتاب ہے حدیث کی. باتیں دو ہیں, ایک قول ایک فعل. فعل مانا کام. ابھی میں تقریر کر رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ میرا فعل ہے. کبھی میں ہاتھ ادھر ادھر ہل رہا ہوں, بول رہا ہوں, یہ میرا فعل ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ تو دیکھ رہے ہیں, اور میں چلا جاؤں گا. کل اگر کوئی اسی کا ذکر کرے کہ رات کو جلسہ ہوا تھا, بزرگ آئے تھے اور اس میں ایک خطیب آیا تھا جس کی بہت بڑی بڑی تعریفیں کی, لیکن بولے کیا وہ خود بھی نہیں سمجھ رہے تھے, ایسی باتیں ہونے لگے. تو ظاہر بات اب صبح جو باتیں ہوں گی وہ قول ہے, اور ابھی جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ فعل ہے. اور میرا وہی قول جو ہے اگر کوئی ہمدرد ہو اور اخبار میں دے دے اور اخبار میں چھپ کر کے آ جائے, اس میں کوئی فوٹو نہ ہو, اس میں کوئی تفسیر نہ ہو, اور یہ پورا مضمون لکھا ہوا ہے, تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ لکھا ہوا قول تو آئے گا لیکن فعل اس میں دکھائی نہیں دے گا, کام اس میں دکھائی نہیں دے گا. حدیثوں میں قول محمد ہے لیکن کہیں بھی فعل آپ کو دکھائی نہیں دے گا. اور ضروری ہے کہ قول بھی رہے فعل بھی رہے. آپ بخاری اٹھا کر کے دیکھیں, اس میں مصطفیٰ کے مسکرانے کا تو ذکر ہے لیکن مسکرانا نظر نہیں آئے گا. حدیث میں مصطفیٰ کے کھانے کا ذکر ہے لیکن کھانا نظر نہیں آئے گا. سونے کا ذکر ہے اور جب پڑھیں گے تو سامنے مصطفیٰ کا سونا نظر نہیں آئے گا. اور ہمیں چونکہ فعل کی نقل اتارنا ہے اس لیے قول تو ہے, مشکل پیش یہ آئی کہ فعل نہیں ہے. تو ہم جب پہنچے بزرگوں کی دربار میں تو بزرگوں نے کہا نادان, یہ کوئی مشکل
مشکل مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. مصطفیٰ کی ہر چیز کا رب نے ذمہ دیا ہے. واللہ یعصمک من الناس میں ساری حفاظتیں آ گئی. کہا نادان رب نے ذمہ لے لیا ہے. رب نے مصطفیٰ کا قول بھی بچایا ہے اور رب نے اپنے حبیب کا فعل بھی بچایا ہے. تو پھر پوچھنے لگے قول تو حدیث میں ہے, مصطفیٰ کا فعل کہاں ہے؟ تو دیوانے نے جھوم کر کے کہا کہ اگر قول دیکھنا ہے تو بخاری دیکھ, اور اگر فعل دیکھنا ہے تو پیر پاگارا کو دیکھ. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, جشن عرس قادریہ. نہیں پھر بھی ذرا سی بات جو ہے نا وہ الجھ گئی. قول محمد دیکھنا ہے تو حدیث دیکھ, اور فعل مصطفیٰ دیکھنا ہے تو کسی ولی کو دیکھ, محبوب سبحانی کو دیکھ, معین الدین اجمیری کو دیکھ, صابر پیا کلیری کو دیکھ, محبوب الہی کو دیکھ, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو دیکھ, مخدوم سمنا کو دیکھ. یہ جتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں ان کو جب دیکھے گا تو جو قول حدیث میں نظر آئے گا وہی فعل بن کر کے ولیوں کی زندگی میں نظر آئے گا. رب نے فرمایا وہ مصطفیٰ کے غلام گھبرانا مت, اگر رب کو راضی کرنا ہے تو رب نے قول محمد کی بھی حفاظت کی ہے اور فعل محمد کی بھی حفاظت کی ہے. اگر مصطفیٰ کا قول دیکھنا ہے تو حدیثوں کو دیکھ, اور مصطفیٰ کا فعل دیکھنا ہے تو ولیوں کو دیکھ. اب بتائیے ہماری ضرورت ولی بنے کہ نہیں بنے؟ بھئی ہمیں اگر میرے آقا کی اداؤں کو اپنانا ہے, اب اس کو دیکھیں گے کہاں؟ وہ ادائیں حدیث میں تو نظر نہیں آئیں گی. حدیث میں ذکر ضرور نظر آئے گا, لیکن میرے آقا اٹھتے کیسے تھے اس کی کوئی وہاں تصویر تو نہیں بنی ہے. تو جواب یہ ملا کہ اگر یہ نگاہوں سے دیکھنا ہے تو کسی دیوانے کو دیکھ, کسی ایسے کو دیکھ جس کی پوری زندگی سنتوں میں گزری ہو اور جو ابتدا سے انتہا تک صرف سنت کا پابند ہی نہ ہو بلکہ سنتوں کو زندہ کرنے والا. تو ولی کی ادائیں جو ہیں یہ ہمیں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کی اداؤں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں, اور جس میں یہ ادائیں نظر آئیں ولی ہوتا ہی وہی ہے. ولی ہوتا ہی وہی ہے جس میں میرے آقا کی سنتیں نظر نہ آئیں, اور جس کے اٹھنے اور بیٹھنے اور جس کے فعل میں میرے نبی کا فعل جو ہے اس کا جلوہ نظر نہ آئے. تو پھر یہ ہوا میں اڑتا کیوں نہ پھرے, پانی میں تیرتا کیوں نہ ہو, آگ میں جائے نہ جلے, وہ چاہے جتنے کرتب دکھائے. ایمان والے کو یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کرتوت یہ کرتب مت دیکھ, نبی کی سنت دیکھ. لہذا قیامت تک ایمان والوں کو اولیاء کی ضرورت ہے, کیونکہ اولیاء ہی کی ذات ہے جس سے فعل محمدی کے جلوے نظر آتے ہیں, سنت مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے نظر آتی ہے. اور پھر اگر کوئی چاہے کہ میں رب کا محبوب بن جاؤں تو حدیث پڑھتا جائے, ولیوں کو دیکھ کر کے اور اسی طرح عمل کرتا جائے, اور پھر دیکھے کہ رحمتیں کیسے جھوم کے برستی ہیں, اور پھر رضا الہی کے تمغے کیسے ملتے ہیں, رب کیسے راضی ہوتا ہے. اور پھر اس کے مناظر تجھے اس دھرتی پر بھی نظر آئیں گے کہ وہ جب تک حیات تھے تب بھی خدا راضی تھا, اور جب پردہ فرما گئے تو رب اور زیادہ راضی ہو گیا. تو ہمیں اللہ والوں کی اشد ضرورت ہے. کتنی اشد؟ کیونکہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطاعت بھی کرے, اتباع بھی کرے. اطاعت کے لیے امر حدیثوں میں ہے, اور اتباع کے لیے فعل جو ہے اس کا مظہر مصطفیٰ کے غلام, اور یہ اولیاء اللہ ہیں, اور جن کی شان ایسی ہوتی ہے وہی ولی ہوتے ہیں. اور یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر کے ولایت کا دروازہ کھول دیا ہے. قیامت تک ولی آتے رہیں گے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں تو انشاءاللہ میرا وجدان گواہی دے رہا ہے, آپ سامعین میں سے ایک ایک فرد میرے سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ یہ جو دین ہم تک پہنچایا کس نے؟ بھئی دین جیسی سو کوئی دین و ایمان جیسی تو کوئی دولت نہیں, اور دین ہم تک پہنچایا کس نے؟ تو اس کے لیے جو نام آئے گا نا واقعی وہ ایک ہی نام ہے. اگرچہ اس میں شرکا بہت ہیں, شریک ہیں, لیکن شریک ہونے والا بعد میں آ کے شریک ہوتا ہے.
اور اصل مقصد وہی ہے جو اس چیز کو لے کے آیا جس نے پہنچایا. بے شک شریک ہیں، سب شریک ہیں. اور اگر میں یہ انکار بھی نہیں کرتا کہ علم والے شریک نہیں ہیں، بادشاہ شریک نہیں ہیں، دولت والے شریک نہیں ہیں، خدمت دین میں شریک سب ہیں، لیکن ہمارے یہاں اور چار دانگ عالم میں ان صدیوں میں محیط شوکت اسلام کو دیکھیں، کہیں بھی اگر اسلام پہنچا ہے تو اللہ کے محبوب بندوں کے ذریعے پہنچا ہے. انہوں نے اسلام لا کر کے دیا بھی ہے اور دے کر کے بچایا بھی ہے، اور یہ بالکل تاریخ سے ثابت ہے. اور پھر یہ رب کا کرم تو دیکھیں، مسلمانوں میں جہاں جہاں بھی ذرا کمزوری، ذرا غفلت، ذرا سستی آئی تو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ پہنچا، اور اس نے جا کر کے ان سوئی ہوئی قوموں کو پھر جھنجھوڑ کر کے بیدار کیا، اور بیدار کر کے پھر انہیں عروج ترقی عطا فرما دی. اور یہ سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. ماننا پڑے گا دین دیا بھی ولیوں نے ہے، بچایا بھی ولیوں نے ہے، اور آج بھی حفاظت وہی فرما رہے ہیں. اس پر ایک دو نہیں بلکہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کئی ایک دلائل موجود ہے. دین لایا کون؟ اور جہاں جہاں ضرورت پیش آئی تو وہاں دین کو پہنچایا کس نے؟ تو اس میں نام آتے ہیں دو، اور یہ ہر جگہ پہ آئیں گے. ایک نام آتا ہے اہل بیت پاک کا، اور ایک آتا ہے ان کے غلام جو علماء ربانیین ہیں ان کا. یعنی اہل بیت اور علماء، انہوں نے کیا کیا؟ دین لائے، دین دیا، دین بچایا، کرم فرمایا، اور ان کا یہی کام رہا، کوئی اور کام نہیں. اور جن جن بزرگوں نے یہ کام کیا ان کی خانقاہیں بنی. ان کی اب یہ خانقاہ کیا ہے؟ ایک ہے مدرسہ اور ایک ہے خانقاہ. یہ دو چیزیں رہی، ہمیشہ رہی، دو چیزیں تھی. اور جب تک قوم مسلم کا ان دونوں سے مضبوط رابطہ رہا یہ کامیاب رہا. اور یہ دونوں ہماری اشد ضرورت ہیں. اب یہ مدرسہ کیا ہے اور خانقاہ کیا ہے؟ تو میں صرف ایک جملہ عرض کر دوں، مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہ میں بڑھایا اور پلایا جاتا ہے. یا یوں کہیے کہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے اور پھر پڑھنے والا جب خانقاہ میں پہنچا تو خدا سے ملایا جاتا ہے. علم پڑھتا رہا، پورے زمانے میں کوئی ایسا عالم نہ تھا لیکن اس علم نے اسے خدا تک نہیں پہنچایا. پھر اسے بھی ہوئی تلاش، اور جب تلاش ہوئی تو پہنچا کسی شمس تبریزی کے پاس، اور جب پہنچا تو اس نے ایک ہی نظر میں خدا سے ملا دیا. اور جب وہ ملا ہے تو کہنے لگا صد کتاب و صد ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن. چاہے جتنا پڑھ لیں، بالکل حقیقت عرض کرنا، علم سے خدا نہیں ملتا. اور یہ تو ہر مومن جانتا ہے کہ خدا والے ہیں جو خدا سے ملا دیتے ہیں. اور اگر یہ خدا والوں سے خدا نہ ملتا، ایسے ہی ملتا، تو غوث اعظم سے بڑی کوئی ذات ہے؟ غوث اعظم پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر، پیدائشی ولی، مادرزاد ولی. لیکن دنیا نے انہیں دیکھا ابو سعید مخزومی کے پاس پیر بنا رہے ہیں. بنایا کہ نہیں بنایا؟ حضرت بہاؤالدین زکریا، علم کی کوئی علم اتنا، اللہ اکبر، بہاؤالدین کا علم جو دین کی بہا بن گیا. اور پھر ان کے مدرسے اور ان کے طالب علم، دین کی خدمتیں، جگ روشن. لیکن دنیا نے دیکھا کہ شہاب الدین سہروردی کے سامنے دو زانو بیٹھے، اور پھر اس بزرگ نے جب ایک نظر ڈالی تو پھر تین برس تک جو بیٹھے تھے انہیں کچھ نہ ملا.
बहाउद्दीन मुर्शिद की नजर में और मुर्शिद की बारगाह में सिर्फ 17 दिन रहे और 17 दिन में फरमाया कि अब हिजाब जो है, अजमत हिजाब, उससे आगे अल्लाह जाने, लेकिन उससे नीचे जो है जकरिया मुल्तानी सब देख रहा है। ये कमाल कहां से मिला? ये मिला खुदा से मिलाने वाले से, इल्म से नहीं मिला। मैं इल्म का मुनकिर नहीं, इल्म राह दिखाता है, इल्म चलने के तरीके बताता है, इल्म रोशनी है। इल्म कहता है मिल गई है तो चल, चलना काम अपना है, लेकिन मंजिल पे इल्म नहीं पहुंचाता। कभी कभी इल्म बहका भी देता है और कभी कभी गुमराह भी कर देता है। इल्म के बाद खानकाह का होना जरूरी है, पीरे कामिल का होना जरूरी है, मुर्शिदे बरहक का होना जरूरी है, किसी खुदा से मिले हुए का होना जरूरी है, जो इस राह से वाकिफ होना जरूरी है, और जो ये ताकत रखता हो कि एक दम में हाथ पकड़े और उठा करके खुदा से मिला दे, ऐसे की जरूरत रही है और कयामत तक रहेगी। और जो उस तक पहुंचे खुदा राजी, खुदा से मिल गए, और जो उससे कट गए वो यहां भी कट गए और वहां भी कट गए। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से, और ये अल्लाह वाले हर दौर में रहे। और रब ने इंतजाम भी ऐसे फरमाए कि अल्लाह ताला ऐसों को कयामत तक भेजता रहेगा, लेकिन मिलते भी उसको हैं जिसको तलाश हो। खुद कुरान मजीद में रब ने फरमाया वब्तगू, घर बैठे वो नहीं आएंगे, और जो घर बैठे आएगा वो तुम्हारा मोहताज है, वो तुम्हारे दर पे आया है। तुम्हें अगर ऐसा चाहिए जो खुदा से मिला दे तो ढूंढो, तलाश करो। और जाहिर बात है ढूंढने वाला जो है ना वो उसमें कमाल देखता है, वो ये भी देखता है कि इतना तलाश किया है तो कहीं धोखा न खा जाऊं, कोई खोटा ना आ जाए। तलाश के बाद हम भी सोचेंगे कि मिले, कोई सच्चा मिले और कोई खोटा न मिले। इसलिए फरमाया गया वब्तगू, तलाश करो। और जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने तलाश किया। आज हम जो ये फैज देख रहे हैं, जहां तक मेरा ख्याल है आप हजरात मुझसे ज्यादा इससे वाकिफ हैं कि ये सारा फैज जो है ये पीराने पागारा अलैहि रहमत व रिजवान का। अब आप ये नाम जो है ना, किसी ने सुना है, किसी ने नहीं सुना, बड़े बूढ़ों ने जरूर सुना होगा। मैंने लफ्ज दो लिए हैं, पीराने पागारा। जाहिर बात है पीरान तो समझ में आ जाएगा, पागारा कैसे समझ में आएगा। और ये हैं, जब इनका दौर था तब मुल्क एक था, फिर मुल्क तकसीम हो गया, वो उधर रहे हम इधर रहे। उनमें से यहां बाद में बहुत कम आए तो पहचान कैसे हो गई। लेकिन एक बात हम देख रहे हैं चारों तरफ, वो आए या ना आए फैज में कमी नहीं है। और यही है बुजुर्गों का कमाल, वो आए या ना आए फैज उनका समंदर की तरह मौज जन है। अब मैं यहां थोड़ा सा, अब मेरी तकरीर साहब खत्म हो गई, अब जरा आप सुने। मैंने जो नाम लिया है ना, मैं चाहता हूं कि इन बुजुर्गों के बारे में बड़े इख्तिसार से आपको थोड़ा सा मुतारिफ करा दूं, ताकि पता चले किसी ने नाम सुना है, किसी ने नहीं सुना। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे वादा किया था, एक लफ्ज बोला जाता है इन्हीं बुजुर्गों के साथ, पीर साईं पागारा, पीर साईं पागारा। तो अब पीर तो खैर यहां भी हम बोलते हैं, पीर कहते हैं मुर्शिद को। पीर कहते हैं किसको? कोई न समझे तो अभी मैं अर्ज कर दूं, पीर का माना है मुर्शिद, और मुर्शिद का माना है रास्ता बताने वाला। और रास्ता बंबई दिल्ली का नहीं, अमेरिका अफ्रीका का नहीं, रास्ता मारिफत इलाही का, रास्ता जन्नत का। जो जन्नत का रास्ता बताए वही पीर, वही मुर्शिद, जो खुदा से मिलाए, जो खुदा तक पहुंचने वाली राह बताए। और जो अपने को ये यानी निस्बत रखने वाले को बताए कि छोड़ जो रास्ते तू इख्तियार किए, इनसे खुदा नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं उसी राह पे चल, खुदा मिलेगा। यही मुर्शिद होता है। क्या वो भी कोई मुर्शिद है जो बेचारा कमजोर इस राह पे चलने वाला, उसको भी कह देगी तेरे बाप ने पढ़ी थी, बैठ जा मैं ले जाऊंगा। अब बताइए, राह बताई या राह से हटाया?
نہیں آپ نے غور بھی نہیں کیا، کیونکہ اب ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے نا، اب غور کرنے کا وقت ہی کہاں رہا، بہت کافی ٹائم ہو گیا۔ لیکن دوست عرض کر دوں، مرشد پیر جو راہ بتائے، اور راہ کس کی؟ اللہ اکبر، رب کی بارگاہ کی اور جنت کی اور مدینے کی اور مصطفیٰ کی، یہ جو راہ بتائے وہی ہوتا ہے مرشد، اور اسی کو کہتے ہیں پیر۔ اب یہاں لفظ ہے پیر اور اس کے بعد ہے سائیں، یہ ہے لفظ اصل جو میں بتا رہا ہوں، یہ پیور سندھی کا لفظ ہے۔ اب سندھی گرامر لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا دیں تو اس سائیں کے 10 معانی ہیں، 10، ایک نہیں بلکہ 10۔ سندھی زبان بھی کوئی زبان ہے صاحب، اب میں اگر صرف سندھی زبان پہ بولوں نا تو جو میری معلومات ہے اس کو بھی 1 گھنٹہ تو لگے گا کہ یہ زبان کیسی ہے اور اس زبان کی خصوصیات کیسی ہیں اور اس زبان کو اپنانے والے کیسے کیسے ہیں، انہوں نے کیسی خدمتیں کی ہیں اس زبان میں۔ تو یہ زبان ہے اور اس کے بعد اپنا قلم ہے، اور پوری دنیا کی زبانوں میں اسی زبان کا ایک اعلان ہے کہ جتنے الفابیٹ اس زبان میں ہیں کسی میں نہیں، چاہے جتنی ترقی یافتہ زبانیں کیوں نہ ہوں، لیکن حروف ہجا الفابیٹ جتنے سندھی میں ہیں کسی میں نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے الفاظ، اس کے حرف بھی ایسے ہیں کہ اس کے حرف کو اچارنا ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں، اس کے اچار ہی ایسے۔ اور میں اگر یہاں آپ سے بھی اس میں بحث میں پڑ جاؤں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے کچھ حرف ایسے جو آپ لوگوں کے لیے بھی ان کا اچار، کیونکہ کسی زبان میں ہے نہیں تو بولیں گے کیا؟ بول بھی نہیں سکتے، اور نہیں بولیں گے تو پھر جو اپنی زبان میں ہے نا، اب دیکھیں اردو والے کیا بولتے ہیں، یعنی لفظ ہے پیر سائیں پاگارا، آپ نہیں بول سکیں گے، آپ کہیں گے پاگارا، گا نہیں ہے گا ہے، پاگا، اور آپ بولتے ہیں گا، اور اردو والے بولتے ہیں پگاڑا، پگاڑا۔ اب یہ پگاڑا کیا نہیں بول سکتے کیونکہ ان کی مجبوری ہے۔ سندھی میں ہے پیر سائیں پاگارا، سائیں کے میں 3 معنی بتا رہا ہوں، لغت اٹھا کر کے دیکھیں۔ سائیں کا پہلا معنی ہے مالک، اور سائیں کا دوسرا معنی ہے سردار، اور سائیں کا تیسرا معنی ہے حضور، اور باقی 7-8 معانی میں چھوڑ رہا ہوں، اس کو بھی یہاں ذکر نہیں کرنا ہے۔ سائیں، اس لیے سندھ میں بسنے والے کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ بھی بولتے ہیں اللہ سائیں، تو وہاں سائیں کا معنی مالک ہے، اور جب پیر کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے تو وہاں سائیں کا معنی سردار ہے، اور وہاں سائیں کا معنی حضور ہے، اور یہ تعظیم کا لفظ ہے، تعظیم کا لفظ ہے، یہ سندھی میں تعظیم کا لفظ ہے۔ پیر سائیں ہو گیا، پیر معنی مرشد، سائیں معنی سردار، سائیں کا معنی مالک، سائیں کا معنی رہبر، جو بھی معنی کریں عزت والا لفظ ہے۔ لیکن ایک بات عرض کر دوں، یہ لفظ بھی ہر جگہ پہ لوگ نہیں بولتے، یہ پیر کوئی ہے جس کے ساتھ سائیں لگا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، پیر بہت ہیں لیکن پیر سائیں، اس کے بعد پاگارا ہی بولنا پڑے گا، پیر سائیں پاگارا۔ اور پھر کچھ لوگ تو سمجھانے کے لیے آگے معنی بھی کر دیتے ہیں، پیر سائیں سردار، پیر سائیں پاگارو سردار، یہ سردار معنی بھی کر دوں۔ اکثر ہمارے علاقوں میں لفظ یہی بولا جاتا ہے۔ اب آئی بات پاگارا، کیا معنی اس کا؟ اب میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، ذرا تھوڑا وقت لگے تو معاف کر دینا، ایسا جاگنا روز نصیب نہیں ہوتا۔ آپ سب آرام کر کے آئے ہیں اور ہم تھکے تھکائے ہیں، لیکن پھر بھی ذکر ایسی ہستیوں کا ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ہمارے بزرگ بھی راضی ہوں گے، سائیں بابا اول بھی راضی ہوں گے، ثانی بھی راضی ہوں گے، اور غلام حسین باپا سائیں بھی راضی ہوں گے۔ کوئی بابا سائیں ہے، کوئی باپا سائیں ہے، اور یہ سب ادب کے لفظ ہیں، بڑے ادب کے لفظ ہیں۔ اللہ ادب کی توفیق دے، ادب کی توفیق دے۔ لفظ دیکھیے کتنے پیارے ہیں، سبحان اللہ کتنے پیارے ہیں۔ سب کو بابا بھی نہیں کہیں گے، اور پھر باپا تو کسی کسی کو، بڑے شان والے لفظ ہیں۔ اب میں عرض کر رہا ہوں پاگارا، اب بول سکیں گے پاگارا، پاگارا نہیں، ایک پاگارا معنی بہت غلط ہو جائے گا، پاگارا۔ اب سنیے یہ ہے کیا؟
یہ اصل میں دو لفظ ہیں، پاگوارا، پاگوارا، پاگ کہتے ہیں امام شریف کو، پگڑی کو، پاگ مانا پگڑی، اور وارا یعنی والا، یعنی پگڑی والے۔ اس کا میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں۔ پیر سائیں پاگارا یعنی پیر سائیں، پیر سردار پگوارو، امامے وارو، پگڑی وارو۔ حیرت جی گال، میں پھر سندھی کی طرف آ گیا، کیونکہ میں اکثر کیا زیادہ تر میں تقریر سندھی میں کیا کرتا ہوں، اور یہاں میری مجبوری ہے کہ آپ کے سامنے اردو بولنا پڑتا ہے، اس لیے اتفاقاً میں جا رہا تھا سندھی کی طرف، فوراً خیال آیا کہ خبردار اس میدان میں ادھر قدم بھی مت بڑھانا ورنہ معاملہ مشکل ہوگا۔ مانا کیا ہے میں نے، ذرا غور سے سنیں، یعنی امامے والے، پگڑی والا، تو کیا دنیا میں پگڑی اور کوئی نہیں پہنتا؟ اس کو کیوں نہیں بولتے؟ کیا دوسرے پیران اعظام یہ امامہ شریف نہیں پہنتے؟ علماء بھی پہنتے ہیں، مشائخ بھی پہنتے ہیں، اور ائمہ کرام بھی پہنتے ہیں۔ یہ امامہ تو سب کے سر پہ ہے، بڑے بڑے پیروں کے سر پہ ہے۔ نقشبندیوں کو دیکھیں، سہروردیوں کو دیکھیں، چشتیوں کو دیکھیں، عالموں کو دیکھیں، اور زاہدوں کو دیکھیں۔ چونکہ سنت مصطفیٰ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ نام کسی اور کے لیے نہیں، ان بزرگوں کے لیے خاص کیسے ہو گیا؟ یعنی پگ والے تو بہت ہیں، لیکن پگ والا کہا کسی ایک کو جا رہا ہے، کوئی وجہ تو ہوگی یا نہیں؟ ایک بات بتاتا چلوں، ان کی عظمتوں کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ اس نام کو ملایا بھی تھا اور ملا بھی رہے ہیں، لیکن چلتا نہیں ہے، نہیں چل رہا ہے۔ بیچارے اللہ توفیق دے، کوششیں کر رہے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ بھی پاگارا آ جائے، لیکن ایسے تھوڑے آتا ہے، ایسے تو آ جائے تو پھر یعنی تمیز ہی نہ رہے تو پھر میں بھی بن جاؤں پاگارا، یعنی پگڑی پہن کے آ جاؤں اور پھر میں کہوں لوگوں مجھے پاگارا بولو کیونکہ پگڑی والا ہوں، بولیں گے نہیں؟ پھر وجہ کیا ہے؟ اب آئیے میں بالکل مدلل وجہ بات کر دوں، لیکن ذہن ادھر ادھر نہ جائے۔ عالم دو ہیں، ایک عالم ظاہر ہے اور ایک عالم باطن ہے، اور ایک یہ مشاہدے کی دنیا ہے اور ایک روحانیت کی دنیا ہے، اس سے انکار کی گنجائش نہیں۔ قربان جاؤں ولیوں پہ جو رہتے تو ہمارے بیچ میں ہیں، لیکن سیر کرتے ہیں اس غائبانہ روحانی دنیا، روحانی دنیا ہے، روحانی دنیا ہے۔ پیر محمد راشد روزے دھنی رحمت اللہ علیہ، نام آپ نے بھی سنا ہوگا، جن کے فیض سے یہ پورا خاندان اور پوری دنیا میں چاہنے والے مالا مال ہیں۔ ان کے والد بزرگوار ہیں حضرت محمد بقا شہید رحمت اللہ علیہ۔ اب میں ان کے لیے جو القاب ہیں وہ سب اگر بولوں تو پھر مطلب کیا ہے کہ ڈبل وقت چاہیے، بڑے القاب والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ پیر محمد راشد روزے دھنی، ان کے والد جن کا نام تھا حضرت بقا شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، زبردست علم والے، تصانیف بھی بہت ہیں، کتابیں بھی بہت ہیں۔ اب یہ جو تھے یہ سندھ کے رہنے والے تھے، اور یہ مرید ہوئے کس کے؟ مخدوم محمد اسماعیل پریاں لوئے والوں کے۔ اب یہ پریاں لوئے گاؤں کا نام ہے، سبودری ہے سندھ اور پنجاب میں۔ اب یہ دو نام لیے میں نے، مخدوم محمد اسماعیل پریاں لوئے، یہ پریاں لوئے جگہ کا نام ہے، اور یہ مخدوم جو تھے نا، مخدوم محمد اسماعیل، یہ سلسلہ نقش بندیہ کے اعلیٰ قسم کے عظیم شان بزرگ تھے۔ مجدد کا ان کے پاس مقام تھا، غوثیت کے مقام پہ فائز تھے، اور ان کی ایک شان یہ تھی کہ روزانہ مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں جانا ہوتا اور روزانہ مصطفیٰ کا دیدار ہوتا۔ یہ ہے روحانی دنیا کی بات۔ ہم کیا سمجھیں جو ہماری یہ زندگی بھی سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس کے الف بے سے بھی واقف نہیں۔ یہ میں اپنی زبان میں، آپ کی زبان میں اس کے لیے کچھ اور بولتے ہوں گے، ایکڑا بیکڑا پتہ نہیں کیا، اس سے بھی واقف نہیں ہے تو ہم کیا جانے روحانی۔ اور یہاں ایک جملہ عرض کرتا چلوں، بزرگان دین کا فرمان ہے کہ روزانہ رات میں دربار لگتا ہے، اور دربار محمدی جس میں صحابہ بھی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ولی بھی ہوتے ہیں،
دنیا بھر کے ولی، لیکن ہوتے وہی ہیں جنہیں اجازت ملتی ہے، اور جنہیں اس محفل میں بیٹھنے کی اجازت ملے وہ ولی دوسرے ولیوں سے جدا ہے، کیونکہ سارے ولی تو صرف ولی ہیں، اور جو وہاں بیٹھا وہ حضوری ولی ہے۔ حضوری، آپ نے بھی کسی نے کسی بزرگ کے نام کے ساتھ یہ ضرور سنا ہوگا، حضوری۔ اب یہ حضوری کیا؟ حضوری حاضری سے بنا ہے۔ حاضری کہاں؟ حاضری کورٹ کچہری میں، مریدوں کے بیچ میں، درگاہوں پہ، مزارات پہ، مسجد میں، خانقاہ میں نہیں۔ یہ حضوری وہ ہوتے ہیں جن کی روزانہ حاضری ہوتی ہے در مصطفیٰ پہ اور میرے آقا کی بارگاہ میں۔ اور ظاہر بات ہے جہاں دربار محمدی ہو وہاں کمی کس چیز کی ہے؟ ابو بکر بھی وہی ہے، حضرت عمر بھی وہی ہے، حضرت عثمان بھی وہی ہے، مولا علی بھی وہی ہے، حسنین بھی وہی ہیں، غوث اعظم بھی وہی ہے، معین الدین بھی وہی ہے، بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ اور پھر جس کو اجازت مل جائے تو کس شان کا ولی۔ تو یہ جو مخدوم محمد اسماعیل تھے سلسلے نقشبندیہ سے تھے، اور محمد راشد روزے دھنی ان کے والد محمد بقا شہید پالے ان سے بیعت ہوئے سلسلے نقشبندی میں، اور خوب سلسلے نقشبندی کو بڑھایا۔ تو اب یہ جب ان سے مرید بنے، اب سنیں میں بڑے اختصار سے عرض کر رہا ہوں، مخدوم محمد اسماعیل حضوری ہیں، اور جب حضرت محمد بقا شہید ان کے مرید بنے تو ان پر بھی یہ راز کھل گیا کہ میرے مرشد کو روز مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ تو آج جیسے جمعرات کا دن گیا اور یہ رات جمعے کی ہے، کل دن جمعے کا اتفاق سے یہی جمعرات کا دن تھا، اور محمد بقا شہید نے اپنے مرشد مخدوم محمد اسماعیل کی دربار میں ہاتھ باندھ کر کے عرض کی کہ آقا آپ تو حضور کی دربار میں روز جاتے ہیں، کبھی تو مجھے بھی لے چلے، کبھی تو مجھے بھی۔ اب ظاہر بات ہے وہ اس مقام کے تھے تب تو ریکویسٹ کی نا، اور مرشد بھی جانتے تھے ہر ایک کو تھوڑے وہ مقام ملتا ہے، اس لیے مرشد نے راضی ہو کر کے کہا میاں محمد بقا، یہ میں ان کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، مرشد نے اپنے مرید محمد بقا شہید رحمت اللہ علیہ جو روزے دھنی رحمت اللہ علیہ پیران پاگارا کا جد امجد اور مرشد روزے دھنی رہبر کے جو والد بزرگوار ہیں محمد بقا شہید حضرت مخدوم میاں محمد اسماعیل نے کہا میاں بقا اچھی بات ہے، آج یہ جمعرات کا دن ہے، جو رات آ رہی ہے یہ جمعے کی ہے، آج مجھے یہ جلوہ یہ محفل نصیب ہوگی، لہذا تو جا جلدی جا کر کے غسل فرما کے جو کپڑے تیرے پاس ہیں اچھے دھلے ہوئے پہن کر کے خوشبو لگا کر کے عشاء نماز پڑھ کے، اور آپ نے جگہ بتائی کہ فلاں جگہ پہ آ جانا اور رات کو میں بھی وہاں آ جاؤں گا۔ اب محمد بقا شہید گئے، اور یہ چونکہ دنیا سے بے دخل آرائش سے بہت دور تھے، جو بھی لباس میسر تھا دھلا ہوا پہنا، نہائے خوشبو لگائی، نماز عشاء پڑھی، اور اب دیدار کی خواہش نے انہیں اسی جگہ پہ جا کے کھڑا کر دیا جہاں مخدوم محمد اسماعیل نے حاضری کے لیے حکم دیا تھا۔ مخدوم محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ بھی نکلے، اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی محمد بقا کھڑے ہیں۔ آپ نے سلام کر کے فرمایا میاں بقا آ گئے؟ کہا ہاں آقا آ گیا ہوں۔ فرمایا بڑے نصیب والے ہو، آج رات بھی کتنی خوش نصیب ہے، ابھی تجھے در رسول پہ پہنچاتا ہوں۔ فرمایا میرے پیچھے چل۔ اب محمد بقا شہید فرماتے ہیں کہ صرف 4 قدم اٹھائے تھے، 4 قدم، 1 2 3 اور چوتھا قدم جیسے میں نے اٹھایا تو پھر باقی ساری چیزیں غائب، سامنے دربار محمدی نظر آیا، اور میں نے دیکھا تخت سجا ہے، مصطفیٰ جلوہ فرما ہے، والضحیٰ والا چہرہ ہے، اور پھر واللیل والی زلفیں ہیں، ادھر ابو بکر عثمان عمر ہیں، حسنین ہیں، اولیاء کا مجمع ہے، اور محفل سجی ہے۔ اللہ اکبر! کون ہے جو اس محفل کی شان بیان کر سکے، اور کون ہے جو ان جلووں کا ذکر کر سکے؟ مخدوم محمد اسماعیل جب پہنچے تو جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے، کیونکہ وہ تو روز جاتے تھے، روز حضوری ہوتی تھی۔ محمد بقا روزے دھنی رحمت اللہ علیہ کے جو فرزند والد ہیں یہ پہلی بار گئے تھے، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے، مجلس چلتی رہی۔ پھر ہاتھ اٹھے نبوت والے، میرے آقا نے آخر میں دعا فرمائی، اور دعا فرما کر کے سامنے تھال تھا، اور تھال
ڈھکا ہوا تھا، اس میں جو چیز تھی اللہ جانے رسول جانے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی عرض کرنے لگے قربان ماں باپ یا رسول اللہ، فرمایا شیرینی اٹھا اور میرے مہمان جو آئے ہیں ان میں تقسیم کر دے۔ اب شیرینی تقسیم ہو رہی ہے۔ میں شیرینی کا نام اس لیے لو رہا ہوں کہ محفلوں میں یہاں جو بڑھتا ہے نا اسے ہم شیرینی کہتے ہیں، اور وہاں سندھ میں اس کو ونڈ بولتے ہیں، ونڈ۔ اب یہ ونڈ کوئی ایک قسم کی تھوڑے ہوتی ہے، کہیں صرف بسکٹ ہوتے ہیں اور کہیں پیڑے بھی ہوتے ہیں اور کہیں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے وہ ونڈ اور وہ جو شیرینی تقسیم ہوئی، اب کون جانے کیا تھا۔ مولا علی اٹھے اور پھر تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور تقسیم کرتے کرتے سب کو دیتے، اور مخدوم محمد اسماعیل پریا لوہے والے کے پاس جب پہنچے انہیں عطا فرما کر کے، اور پھر آئے میرے آقا کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ جو کچھ تھا، جو پہلے آتے تھے جن کے نام تھے انہیں سب کو وہ شیرینی وہ ونڈ اور جو کچھ ان کا حصہ تھا دے دیا، اور اب جو اس میں تھا وہ تو سب تقسیم ہو چکا۔ نکاح نبوت اٹھی، پہلی بار آنے والے پیران پاگارا کے بزرگ حضرت محمد بقا شہید جو لاسٹ میں بیٹھے تھے پہلی بار آئے تھے۔ اب یہ روحانیت کی بات ہے، نکاح مصطفیٰ اٹھی، محمد بقا پہ گئی، فرمایا علی آج بقا بھی آیا ہے اسے بھی دے دے۔ تو مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ جتنے روز آتے تھے ان کے نام کی تو یہاں خیرات آئی تھی، تقسیم ہو چکی، یہ آج نئے آئے ہیں انہیں کیا دوں؟ اب سنیں اور ان بزرگوں سے سنیں جن سے سارے جگ نے سنا ہے، شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ رحمت جھوم اٹھی، میرے نبی نے فرمایا کہ علی اسے دستار دے دے، علی انہیں دستار دے دے، جس کو سندھی میں پگ بولتے ہیں، اور اگر میں سندھی میں بولوں تو میرے آقا نے فرمایا علی ہن جے متھے تے پگ رکھی چھے۔ اب مولا علی وہ دستار لے کے آئے جو مصطفیٰ نے دی تھی، اور لا کر کے حضرت محمد بقا شہید کو جب عطا فرمائی تو مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دستار بڑی وزنی ہے، یہ دستار بڑی شان والی ہے، اور جس کو دینے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دستار اٹھا نہیں سکے گا۔ میرے آقا نے فرمایا علی اس کے لیے نہیں دی ہے، دستار اٹھانے والا اس کی پشت میں ہے، نام راشد ہوگا، لقب روزے دھنی ہوگا، پیران پاگارا کا یہ ہوگا دادا، اور یہ پگ اور یہ دستار اسی کی ہے، اور بقا اس کی حفاظت کریں گے، اور جب وہ مرد آئے گا تو یہ پاگ اور یہ دستار اس کے سر پہ سجے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب اس خاندان کے سر پہ یہ آئی دستار تب یہ ہوئے کس کے پگ والا۔ اب اگر کوئی بننا چاہے تو پہلے جا کے وہاں دستار لائے، اور کوئی مشکل نہیں، میرے آقا دینا چاہیں بنانا چاہیں تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں بن سکتے ہیں، لیکن قربان جاؤں ان پاگارا بزرگوں کی عظمت پر آج بھی وہ پگ سلامت ہے۔ اور جب بھی کوئی ایک دنیا سے پردہ فرماتا ہے اور پھر جب کوئی اسی مسجد پہ آ کے بیٹھتا ہے، پھر چاہے جو حال ہو، لیکن وہ دستار جو مصطفیٰ نے دی تھی اس بندے کے سر پہ آئی، بتائیے دستار سر پہ آئی تو حال بدلے گا یا نہیں؟ اور یہ حال دنیا نے بدلتے دیکھے ہیں، اور ابھی اس وقت اسی خاندان کے 8ویں پاگارا ہے، اور اس سے پہلے جو 7 پاگارا تھے الحمدللہ پوری دنیا ان کی تاریخ اور سیرت سے واقف ہے، ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک جملہ میں عرض کر دیتا ہوں قسم رب کی، یہ وہ خاندان ہے جس نے حق و صداقت کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، جانیں قربان کی ہیں، حق پر ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے، بڑی بڑی طاغوتی طاقتوں سے مقابلہ کیا ہے، انہوں نے آرزویں امیدیں بدھائی ہیں، ملک دینے کے وعدے کیے ہیں، لیکن قربان جاؤں پاگارا خاندان تیری عظمتوں پہ حق پہ ڈٹ کر کے جواب دیا تھا کہ یہ کربلا سے شیوا چلا ہے، حق پر مٹنا ہمارا کام ہے اور باطل کے آگے جھکنا ہمارا شیوا نہیں۔ اور اس خاندان کی جو دینی اور ملی خدمات ہیں، اب بتائیے میں نے 2 لفظ لیے ہیں نا، دینی خدمات اور ملی خدمات، اور یہ اسی وقت سے پاگارا بنے، اور اس کے بعد یہ 8ویں گادی ہے، میں آسان لفظ استعمال کر رہا ہوں،
8वीं गादी। इससे पहले सिकंदर शाह थे, अल्लाह अकबर। इनकी सीरत जब पढ़ेंगे, जबरदस्त सीरत है, एक जलसे से काम थोड़ा चलेगा। इनकी खिदमत ही ऐसी है, जो किताबें भरी पड़ी हैं, तसनीफ का काम हो रहा है, और जो नहीं मानते थे कसम रब की, आज उन्होंने भी माना। मैं, आप हजरात तो यहाँ मुझसे मुतालिबा नहीं करेंगे, लेकिन जिसको हम वहाबी और ये जो औलिया का मुनकिर फिरका कहते हैं, उसी सिंध में इसी वहाबी फिरके के एक राइटर हैं, उन्होंने जब ये लिखा और जब इस पागारा खानदान की तारीख लिखी, तो उसे भी लिखना पड़ा कि हिंदुस्तान में सुन्नतों को जिंदा किया है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने, और सिंध में मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा किया है पीराने पागारा ने, रोजे धनी रहबर ने। और हकीकत में उलमा जानते हैं, फजीलत वही होती है जिसको दुश्मन भी क्या करे, स्वीकार करे। हम तो फजीलतें बयान करेंगे ही, लेकिन फजीलत होती वही है कि जिसको दुश्मन भी क्या करे। अब बताइए, ये तो अभी इस जिक्र की इब्तिदा थी, अभी तो मैंने सिर्फ एक लफ्ज ही का तर्जुमा किया है, पागारा, यानी पीर साईं पागारा, बस इतना ही। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम इस पूरे खानदान की सीरत को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो मक्कतुल मुकरमा से सिंध में आए उनका नाम लेना पड़ेगा, और ये तारीख है तकरीबन 1000 बरस पर मुहित। क्यों? पीराने पागारा के जद्दे आला हजरत अली मकी हाशमी, ये 4वीं सदी हिजरी में सिंध में आए थे, और आए थे किस लिए? तबलीग दीन के लिए, मेरे और आपके आका की सुन्नतों को पहुंचाने के लिए वतन छोड़ के आए थे। और आए थे तो रहे थे कहां? 2 पहाड़ों के बीच में एक घाटी नुमा जगह थी, वहीं आके डेरा जमाया, कोई बस्ती नहीं, कोई गांव नहीं, और फिर वहां गांव आदाब हुआ, और वहीं पर लक में रहने की वजह से इस खानदान को आज भी बोला जाता है सादाते लकियारी। सादाते लकियारी, ये पहचान बन गई। यहाँ इजाजत दें तो एक बात अर्ज कर दूं ज़िम्न में, इसके बाद जिक्र तो चालू रहेगा, आप घबराइएगा मत। आप कहीं घबरा गए हो कि मैं छोड़ दूंगा, नहीं घबराइएगा नहीं, मैं यानी बीच में छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां तक मुझसे बन पाएगा मैं जिक्र करता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। मुझे भी उम्मीद है अगर किसी को जरूरत हो तो हम रोकेंगे नहीं, बिल्कुल आप उठ सकते हैं, जाने वाले जा सकते हैं, जरूरत हो तो जरूरत पूरी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। क्योंकि मैं भी जानता हूं कि काफी वक्त से आप बैठे, इंसान है, उसकी जरूरत है, और आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, हमारे आने जाने से कोई रहमतें थोड़े रुकती हैं, कोई आए या जाए, रहमत को उससे क्या, रहमत को तो बरसना है, वो बरसती ही रहेगी जब तक जिक्र होता रहेगा। चाहे सब उठ जाए और कोई न रहे, फिर भी रहमत बरसेगी, क्योंकि रहमत वलियों के जिक्र पे बरसती है। जब तक जिक्र होता रहेगा रहमत बरसती रहेगी। ये जो मैंने कहा ना, ये पीराने पागारा बड़ा जबरदस्त खानदान, इसकी खिदमतों को अगर देखें तो कसम रब की, मुल्क की हुकूमतें भी इसी खानदान की मोहताज रही है। यही वो खानदान है जिसके पास पूरा लश्कर है, और लश्कर भी कोई निहत्ता नहीं है, और उस लश्कर का नाम है हुर जमात। और ये हुर जमात वो है कि जब मुल्क की फौज और मुल्क का लश्कर जहां पसपा होता है, वहां मुर्शिद के हुक्म पे ये फकीर जाके, और फिर ये नहीं देखते सर कटेगा, नहीं, उछल उछल के और ये नारा लगा के अपने सर कटा देते हैं कि कुर्बान साईं जे नाले मथा। और आज तक पूरी दुनिया में जितने भी ये खानकाहें हैं, हर मुरीद ये कहता है, हर पीर ये कहता है कि पीर हो तो पागारे जैसा, और मुरीद हो तो इस जमात जैसा। ऐसी कोई जमात आज तक नहीं आई है। और अगर किसी को समझ में ना आए तो बरतानिया वाले राज अंग्रेजों से जाके पूछ लें कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पर इस मुल्क पर कब्जा जमाया था और फिर मुल्क आजाद हुआ, आजादी के सहारे न मालूम किसके के सर बांधे जा रहे, कसम रब की, हक़ाक़ को छुपाया जा रहा है, सच्चाई को छुपाया जा रहा है। सिंध से जो इंग्लिस्तान और अंग्रेज जो भागे हैं, तो वो उस फौज ने नहीं, वो भगाने वाले पीर साहब पागारे के मुजाहिद हुर थे, जिन्होंने उस अंग्रेज को नाकों तले
چنے چبا دیے تھے، رہنا مشکل ہو گیا تھا، اور پھر ان کے سپہ سالار کا نام تھا حضرت سورہ بادشاہ، اللہ اکبر، جو انگریز گرفتار کر کے لے گئے، کئی دن جیلوں میں رکھا، رتنا گری میں رہے، اور پھر یہ جو آپ کے انڈمان نکوبار میں کالے پانی کی جیل ہے وہاں بھی رکھا، اور آخرکار شہید کر کے اور گمنام جگہ پہ دفن کر دیا۔ لیکن اس مرد مجاہد نے کہا کہ میرے آقا جسے دشمن کہہ دیں وہ میرا آج بھی دشمن ہے اور کل بھی دشمن ہے۔ آپ کا نعرہ تھا یا وطن یا کفن۔ سب پیروں کو سلام ہے، لیکن قربان جاؤں ایسے پیروں پہ جن قوم کی آزادی کے لیے، اور پھر انگریزوں نے پوری حویلی تباہ کر دی، درگاہ تباہ کر دی، مدرسے تباہ کر دیے، لائبریریاں تباہ کر دی، ساری ملکیت لوٹ لی، خزانہ سب لے گئے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ دربار آباد نہیں ہوگا۔ اور سورہ بادشاہ کے دو فرزند تھے، نادر شاہ، سکندر شاہ۔ انگریز نے پہلے علی گڑھ یونیورسٹی میں بھیجا، پھر وہاں سے برطانیہ لے گئے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ابھی بچے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، اور برطانیہ میں لے جا کر کے ان پر ہمارا رنگ چڑھا دیں گے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ تمہارا رنگ ان پہ نہیں چڑھ سکتا، کیونکہ جن پہ حسینی رنگ ہو وہ رنگ کبھی اتر نہیں سکتا۔ یہ انگریزوں کے ماحول میں رہے تھے، پھر ملک آزاد ہوا، حکومتیں بدلی، پھر یہی سکندر شاہ واپس آئے، اور آ کر کے پھر یہ جو تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، گدی پر بٹھائے گئے، سر پہ وہی پگڑی رکھی گئی، سونپا گیا وہ معاملہ۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ آپ نے مختصر سے وقت میں انہوں نے ایک مدرسہ ڈھایا تھا، قسم رب کی آج سکندر شاہ کے نام سے سندھ میں 110 مدرسے چل رہے ہیں، اور ہر سال ہزاروں عالم فاضل اور قاری نکل رہے ہیں، اور میں گنوا سکتا ہوں کہ یہ راشدی خاندان، یہ پاگارا خاندان، اس کے فیض سے سندھ میں 1-2 نہیں بلکہ 12 خانقاہیں آج بھی پیر جو گوٹ سے فیض لیتی ہیں اور دنیا میں تقسیم کر رہی ہے۔ وہ فیض آپ کے یہاں بھی پہنچا، اور آج یہ 4 دانگے عالم میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور صرف پہنچا ہی نہیں ہے بلکہ میں نے جہاں تک سنا ہے کہ ان بزرگوں میں سے جو بھی بزرگ یہاں آئے تھے، سنا ہے کہ سورہ بادشاہ آئے تھے۔ اللہ اکبر، سورہ بادشاہ، سورہ کہتے ہیں پہلوان کو، اور یہ سورہ کا لفظ لیا گیا ہے کہاں سے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یعنی شاہ مرداں۔ نام تو دیکھیں سبحان اللہ اس خاندان کے، شاہ مرداں، حزب اللہ، صبغت اللہ۔ اب اگر ایک ایک کی سیرت پڑھیں گے تو واقعی نام کے جلوے ان کی ذات میں نظر آئیں گے۔ اگر حزب اللہ ہے تو واقعی لشکر جیسا کام کرتا نظر آئے گا، صبغت اللہ ہے تو جدھر دیکھیں گے رنگ چڑھاتا نظر آئے گا۔ یہی تو کام ہے ان کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ نے سورہ بادشاہ تقریباً 35 یا اس سے بھی کچھ کم کی عمر تھی، اس نوجوانی میں انہوں نے جو کام کیے تھے، آج بھی انگریز اس نام سے ڈر رہے ہیں۔ اب آج بھی اگر ذرا سا کسی سے رابطہ ہو نا تو یہ برطانیہ والے، یہ اسرائیل والے، پاگارا خاندان سے جتنے آج ڈر رہے ہیں کسی سے نہیں ڈرتے۔ حقیقت میں آج بھی ڈر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کی رگوں میں حسینی خون ہے، اور اگر اس خون میں ذرا سی حرکت ہوئی تو یہ وہاں کیا یہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ آج بھی ڈر رہے ہیں، یہ حقانیت پر قائم ہونے کی دلیل ہے۔ صبغت اللہ نے رنگ دیا، اور اس پورے خاندان کی جو کرامتیں ہیں نا، کرامتیں، اگر ایک ایک بزرگ کی میں ایک ایک کرامت بتاؤں تو بھائی کافی وقت ہوگا، گھبرائیے گا نہیں۔ اب میں صرف 2-4 منٹ میں یہ گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وقت سلامت رہے، آپ بھی سلامت رہیں، اور میرے یعنی کرم فرما مجھے بلاتے رہیں اور علماء کو بلاتے رہیں، وہ یوں ذکر سناتے رہیں، سلسلہ چلتا رہے، رحمت برستی رہے، اللہ سلامت رکھے۔ کوئی ضرورت ہی نہیں کہ ایک محفل میں سب سنا دیا جائے، پھر آئندہ محفل میں کیا سنائیں گے۔ لیکن دوست عرض کر دوں، یہ خاندان جو ہے اس خاندان کی ملی خدمات بھی بے شمار اور دینی خدمات بھی بے شمار۔ دین کی تو اتنی خدمت کی ہے، یہی جو میں دیوبندی عالم جس کا نام عبدالغفور قاسمی ہے، اس کی کتابیں لکھی ہوئی آج بھی آپ لوڈ کر کے دیکھ لیجئے، اور یہ ہے پکا دشمن، لیکن اس نے کیا لکھا ہے؟ اس نے لکھا
کہ جس دور میں محمد راشد روزے دھنی آئے اس وقت اس سندھ میں شیعت کا غلبہ تھا، چاروں طرف شیعے ہی شیعے تھے۔ اگر راشد روزے دھنی نہ آتا تو پھر کوئی سنی بھی نظر نہیں آتا۔ یہ شیعوں کا کلا کما کر کے اور سندھ میں جو سنیت کا پرچم، یا رسول اللہ کے نعرے، رسول کے ادب اور تعظیم کی جو مناظر نظر آ رہے ہیں، فرمایا یہ سب صدقہ محمد راشد روزے دھنی کا، بے شک اس کا صدقہ ہے۔ اب میں صرف ایک بات عرض کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی بڑی طاقتیں دیتا ہے، بہت بڑی طاقتیں۔ اور ایک جملہ یاد فرما لیں، پھر کبھی موقع ملا تو میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ ولایت ایک نور ہے، جیسے ایمان نور ہے۔ نور کئی طرح کے ہیں، ایک رسالت کا نور ہے، ایک نبوت کا نور ہے، ایک صداقت کا نور ہے، ایک سخاوت کا، شجاعت کا، ولایت کا، یہ الگ الگ، ایمان کا، یہ سب نور ہیں۔ ہمارے پاس ایمان کا نور ہے۔ ایک ایمان والا اگر واقعی ایمان والا ہے تو دیکھیں اس کے نور کی یعنی کیسی جلوہ سامانیاں ہوتی ہیں، اللہ ایمان۔ تو اسی طرح ولایت ایک نور ہے، ولایت ایک نور ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ نور جو رب کی طرف سے ملتا ہے تو جسے ملا اس کی ہر چیز بدل گئی، بدلی یا نہیں بدلی؟ بدل گئی، ہر طاقت بدل گئی، ہر طاقت، نہ سمجھ میں آنے والی بات۔ اب میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ یہ جو محمد راشد روزے دھنی ہیں، ان کے بعد جو مسند نشین ہوئے وہ صبغت اللہ، اور انہی کو پگ دھنی، یہیں سے پاگارا کا لفظ شروع ہوا۔ روزے دھنی پر لقب روزے دھنی کا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے القاب جدا ہیں اور شانیں جدا ہیں، کام بھی جدا ہیں۔ لیکن میں اسی بزرگ کی بات کر رہا ہوں کہ جن سے یہ فیض چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا، اور جو بزرگوں کی بشارت بن کے آئے تھے، جن کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے یہ دستار اور امامہ عطا فرمایا تھا، اسی محمد راشد روزے دھنی، ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مکتوبات ملفوظات روزے دھنی، ملفوظات۔ پہلے یہ فارسی میں تھی، اب یہ اردو میں بھی ہے، سندھی میں بھی ہے۔ روزے دھنی یعنی محمد راشد روزے دھنی رحمت اللہ علیہ، ان کے ملفوظات۔ اور ملفوظات میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، جو ان کے ایک ایک ملفوظ کو پڑھے، سمجھے اور عمل کرے کامیاب۔ ان کے ملفوظات میں ہے، اور اس کو جمع کیا ہے خلیفہ محمود نظامانی نے۔ اور میں نے جب سیرت پڑھی تو اس سیرت میں نے اتنا لکھا ہوا پایا کہ یہ خلیفہ محمود نظامانی آپ کے تمام خلیفوں میں بڑے خلیفے تھے، اور اس خلیفے کا کچھ اور کاٹھیاواڑ میں آنا جانا تھا، اتنا لکھا ہوا میں نے، اور آج بھی موجود ہے۔ یعنی یہ خلیفہ جو تھے بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے، بے شمار کرامتیں تھی، ان کا آنا جانا بھی لکھا ہے، اور لکھا ہے کچھ اور ہمارا یہ علاقہ شاید کاٹھیاواڑ میں آتا ہے، اور کچھ وہاں سندھ کے قریب ہے۔ تو ان کے بزرگ یہاں تک پہنچے، یہاں تک لکھا ہے کہ بمبئی تک، اس سے آگے تک یہ فیض، اور پھر ادھر تو اللہ بہتر جانے چار دانگ عالم میں فیض کیسا پھیلا، اس کا تو میں نے ابھی ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ محمد راشد جب آئے تو لوگوں کا حال کیا ہو گیا تھا، انہوں نے دعائیں کیسی مانگی تھی۔ لیکن میں ان کے کرامت پر اکتفا کر کے اور آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ جمعے کا دن تھا، محمد راشد روزے دھنی رحمت اللہ علیہ ممبر پہ خطاب فرما کر کے، اور جب ممبر پہ اتر رہے تھے تو آپ نے فرمایا، فقیرو ایک بات یاد رکھیں، ہر پیر کہتا ہے او میرے مریدو، لیکن روزے دھنی اور پیران پاگارا مرید نہیں بلکہ کہتے ہیں فقیرو۔ اور یہ جماعت بھی اپنے آپ کو فقیر ہی کہتی ہے، میں فقیر ہوں، اور جتنے بھی روزے دھنی کے مرید ہیں سب اپنے کو فقیر کہنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ فقر عطا فرمائے جو مصطفیٰ کو پسند تھا، فقیر۔ آپ نے فرمایا، فقیرو جو ذکر میں نے دیا ہے، جو ذکر میں نے، اس ذکر پر جو قائم رہا، اور جو درس نصیحت میں نے کی ہے اس پر جو پابند رہا، میں ضمانت اور ضامن ہوں کہ وفات کے وقت میں اس کے قریب آ کے کلمہ پڑھا دوں گا، اور قیامت میں میں اس کی سفارش کر کے جنتی بنا دوں گا۔ اب یہ تھا بھائی شوق اور جوش، یہ جوش تھا ولایت کا جوش۔ آپ نے دعویٰ کر دیا کہ میں یعنی مرید کا جب آخری وقت ہوگا تو میں وہاں آ جاؤں گا۔ اب اس میں دو باتیں لکھی، ایک تو یہ لکھا ہے کہ بالکل محفل کے پیچھے
اب کوئی محفل ایسی تھوڑی ہوگی، ہزاروں کا مجمع تھا اور سب کے سب ولی تھے، شان والے تھے، بڑے بزرگ تھے۔ ایک دم آخر میں ایک بڑی عمر کا بوڑھا دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، اس نے، اور یہ تھا علاقہ کچھ کا رہنے والا، بالکل لاسٹ میں۔ اس نے جب یہ سنا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ روزے دھنی لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مرید ہیں، کوئی کچھ میں، کوئی کاٹھیاوار میں، کوئی سندھ میں، کوئی ایران میں، کوئی توران میں، کوئی کہاں، اور مرتے بھی کئی ایک ہیں، اور تو مرید مرشد ایک ہے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو جہاں مرے گا میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور میں اس کے لیے آسانی کر دوں گا، مدد کروں گا۔ تو نہ معلوم کہاں آپ کے فقیر مرید ان کا وصال ہوتا رہے گا، اور یہ ایک مرشد وہاں کا، اس نے دل میں خیال کیا تھا، کہاں؟ دل میں۔ اب اس نے جب خیال کیا تو محمد راشد روزے دھنی کو جلال آیا، فرمایا او کچھ کے فقیر۔ اب بتائیے، آپ یہ بھی جان رہے تھے کہ یہ کچھ کا ہے؟ کیا فرمایا؟ او کچھ کے فقیر۔ بیچ میں ایک بات عرض کر دوں، سندھی زبان میں کچھ اس بغل کو بولتے ہیں، یہ بغل جو ہے نا اس کو کچھ کہتے ہیں، یہ کچھ ہے، یعنی سندھی میں اس کو کچھ بولتے ہیں۔ تو آپ نے جلال میں آ کر کے فرمایا او کچھی فقیر تو واری کچھ ہی پئی آئے اساں جو ہتے ان کا ماد پہ بولے، یعنی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کچھ میں جب مروں گا تو کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا تو واری کچھ ہی پیا ممارو ہتے ان کا ماد پہ پجے۔ اور پان جلال میں فرمایا او فقیر مری دستا چاہت ہوگا نا۔ آپ نے اسے چیلنج بھی دے دیا کہ اگر ماننے میں نہ آئے تو مر کے دیکھ آتا ہوں کہ نہیں۔ یہ حقیقت میں سچے مرشد جو ہیں ان کے لیے آنا کوئی دور کی بات نہیں اور کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات ذہن میں رکھیں، واقعی جن کے پاس نور ولایت ہے، جن کے پاس ہونا چاہیے بھائی نور ولایت، صرف دعویٰ نہ ہو اور کسی کا صرف ایسے ہی یعنی کرامتیں بنا کر کے کسی کو ولی نہ بنایا گیا ہو، واقعی جس کے پاس نور ولایت ہو، اور یہ نور خدا کا ہوتا ہے، اور پھر وہ دور بھی دیکھتا ہے، قریب بھی دیکھتا ہے، زمین بھی دیکھتا ہے، آسمان بھی دیکھتا ہے، اپنے بھی دیکھتا ہے، بیگانے بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے واقعی جس کے پاس نور ولایت ہوتا ہے مرید سچا ہر وقت اس کی نظر میں رہتا ہے۔ یہ ہے صاحب اصل بات، یعنی اگر واقعی ولایت کا نور ہے تو کروڑوں مرید کیوں نہ ہو، لیکن اسے رب نے جو طاقت دی ہے اس سے وہ اپنے ہر مرید کو دیکھتا ہے۔ اب کیسے دیکھتا ہے؟ یہ حزب اللہ شاہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی جس کا ترجمہ بھی نہیں کیا، اور اس خاندان میں ایک بزرگ ہیں حزب اللہ جن کا نام ہی تھا حزب اللہ۔ ویسے حزب اللہ کا معنی ہوتا اللہ کا لشکر، اور یہ ولی اللہ کا لشکر ہیں، اور لشکر کو حکومتیں طاقت دیتی ہے، اس لشکر کو بھی رب نے روحانی طاقتیں دی ہیں، اور کبھی کبھی یہ دو کبھی ایک پورے لشکر کا کام کر جاتے ہیں، لشکر نہ کر سکے وہ یہ اکیلے کر دیتے ہیں، اس لیے یہ حزب اللہ ہیں۔ اور پیرانے پاگارا میں ایک حزب اللہ ہے، حزب اللہ بڑی شان کے مالک ہیں، غالباً حزب اللہ کا دور ہے۔ جیسلمیر سے ایک فقیر چلا، اور یہ فقیر جاتے تھے پیدل مرشد کی زیارت کے لیے، اور جاتے تھے کس لیے؟ وہ کہتے تھے ذکر لینے جا رہا ہوں، جیسے دوسرے مرشدوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں مرید بننے چاہ رہا ہوں۔ پیر صاحب پاگارا کے مرید کا لفظ نہیں لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جا رہا ہوں ذکر لینے، کیونکہ میرے مرشد مجھے ذکر دیں گے۔ اللہ اکبر، واقعی انہوں نے ذکر ایسا دیا تھا کہ شجر و حجر ذکر کر رہا تھا، اور یہ بے جان چیزیں بھی ان کے ذکر کو سن کر کے اور ساتھ میں ذکر کرتی تھی، واقعی ذکر دیتے تھے۔ جیسلمیر سے چلا، اختصار کروں گھبرائیے گا نہیں، یہ فقیر چلا جیسلمیر سے، جا رہا ہے پیر جو گوٹھ، جو پیر صاحب پاگارا کا گاؤں ہے، آج بھی اس کا نام پیر جو گوٹھ ہے۔ اب یہ جا رہا تھا، اور یہ دور کون سا تھا؟ ویرانیاں، آبادی کا نام نہیں، جنگل ہی جنگل، اور پھر ریتیلا علاقہ، اور پھر وہاں ایک علاقہ ہے جس کو تھار بولتے ہیں۔ تھار کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک صرف تھار ہے اور ایک اچھڑو تھر۔ اچھڑو تھر، اب اس کی میں تعریف کروں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اچھڑو تھر میں جو ریت ہے وہ پانی کی طرح ہے، جیسے آدمی پانی میں جائے اور ڈوب جائے
ویسے وہ ریت ایسی ہے کہ گیا تو ڈوب جاتا ہے، جیسے پانی میں ڈوبا، اور پھر وہاں پر بچنا مشکل ہے۔ جو تجربے کار ہیں جب دیکھتے ہیں کہ یہ ریت وہ ہے جس میں ڈوب جائیں گے تو وہ لیٹ جاتے ہیں، اور پھر لڑکتے لڑکتے وہ پار کرتے ہیں۔ کھڑا رہا تو گیا، لیٹ گیا تو بچ گیا۔ ایسی ریت ہے ریت، یہ اللہ کی شان ہے۔ اب یہ اس علاقے سے وہ گزرا، جا رہا ہے مرشد کی بارگاہ میں، اتفاق دیکھیں ویرانہ آیا، ریگستانی علاقہ آیا جہاں ریت ہی ریت تھی، اور وہ جا رہا تھا۔ اچانک راستے میں دیکھا کوئی چیز چمک رہی ہے، اور دور بڑا عجیب و غریب تھا، غربت کا دور تھا۔ آگے بڑھ کر کے جب قریب گیا تو پھر دیکھا کہ ریت میں وہیں دبا ہوا ایک زبردست قیمتی ہار ہے، جس میں عجیب و قسم کے چمکدار موتی، سونے کا ہار، چمکتا ہوا ہار پڑا ہوا دیکھا۔ اب اس کی نظر جب گئی تو چونکہ یہ کوئی عام آدمی تو تھا نہیں، یہ بھی تو نوازا ہوا تھا، اب سوچ میں پڑ گیا، لیکن انسان ہے صاحب۔ اب اس نے سوچا کہ یہاں یہ چیز کسی کی گر گئی، میں نہیں اٹھاؤں گا تو کوئی دوسرا اٹھا لے گا، لہٰذا اٹھا لوں۔ اور جب اٹھانے کے لیے دل میں خیال پیدا ہوا، فوراً یاد آئی کہ مرشد دیکھ رہا ہے، اس لیے اٹھایا نہیں۔ پھر سوچا میں نہیں اٹھاؤں گا تو کوئی دوسرا اٹھا لے گا۔ اب اس نے کیا کیا، ترکیب سوچی، اور ترکیبیں بتانے والا بھی کوئی ساتھ میں رہتا، یہ اللہ محفوظ رکھے۔ اب ترکیب کیا سوچی، ہار وہاں سے اٹھایا اور اس راستے سے ذرا دور جا کر کے زمین میں تھوڑا سا گڑھا کیا، لیکن گڑھا کرنے کے بعد اب اس کو دبانا چاہتا تھا، وہاں پتھر کہاں ملے، دور دور تک کوئی چیز نہیں۔ ادھر ادھر تلاش کیا تو گائے بھینس کی سوکھی ہوئی گوبر ملی، جس کو اوپلا بولتے ہیں، وہ اوپلا نہیں تھا، خود بخود وہ گوبر سوکھ گیا تھا۔ اس نے وہ گوبر اٹھایا اور اس ہار کے اوپر رکھا، زمین کو برابر کیا، نشانی رکھی، چلا گیا پیر کے پاس۔ اب وہاں جتنے دن بھی رہا تو چونکہ وہاں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ جب کوئی وہاں پہنچتا ہے تو دنیا تو کیا گھر بار بھی بھول جاتا ہے، اس کو صرف ایک ہی چیز نظر میں رہتی ہے، اور وہ ہے مرشد کا چہرہ، مرشد کا دیدار۔ وہ چہرہ ہی پڑتا رہتا ہے اور مالا مال ہوتا رہتا ہے۔ اب جتنے دنوں تک رہا یاد ہی نہیں آیا، اب چونکہ واپس تو آنا تھا، گیا اور حزب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا سائیں کافی دن ہو گئے، اجازت دیں تو میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اللہ سلامت رکھے۔ اب جب یہ روانہ ہوا اور جب اس حد سے باہر نکلا، او سبحان اللہ، درگاہ کی حد، حد میں حال اور تھا، حد سے باہر نکلا، سب یاد آیا، بیوی بچے، ہار بھی یاد آیا کہ میں نے یوں ہار چھپایا تھا، اور چھپایا اس لیے تھا کہ مرشد سے پوچھوں گا کہ اسے اٹھاؤں یا نہیں، اتنے دن رہا، آج جا رہا ہوں، مسئلہ پوچھا نہیں۔ اب وہاں سے پلٹا، اب مسئلہ پوچھنے جا رہا ہے، مسئلے کا صورت مسئلہ کیا تھی، گری پڑی چیز ہے، اٹھاؤں گا نہیں تو کوئی اور اٹھا لے گا، اس لیے میں نے اٹھایا نہیں، چھپا کے آیا ہوں، اب میں اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، یہ مسئلہ تھا۔ اب جب یہ مسئلہ پوچھنے واپس لوٹا، مرشد کی نظر پڑی، مسکراہٹ چہرے پہ تھی، فرمایا مرید واپس آ رہا ہے، اور جب بالکل قریب آیا تو اس نے مسئلہ پوچھا ہی نہیں، اس سے پہلے آپ نے فرمایا فقیر اٹھانا تو دور کی بات ہے، چھپانا بھی جائز نہیں۔ اللہ، آپ نے غور نہیں کیا، کس نے بتایا، کیسے پتا چلا کہ اس نے اٹھایا نہیں، چھپایا ہے؟ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ مرید یہاں سے چلا تو مرشد کی نظر میں تھا، وہاں رہا تو مرشد کی نظر میں، اور جب پلٹا تو مرشد کی نظر میں۔ مرید تو مرید کے دل میں جو خیالات بھی ہیں وہ بھی مرشد برحق پہ چھپے ہوئے نہیں، جس کے پاس نور ولایت ہو اس پہ سب روشن ہو جاتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہو نور ولایت، اولئک حزب اللہ۔ رب نے فرمایا خبردار، یہ اللہ کا لشکر ہے، ٹکرانا مت، اور اگر کوئی ٹکرایا بھی تو امریکہ کیوں نہ ہو، ہم الغالبون، غالب یہی ہوں گے، اور وہ منہ کی کھائے گا۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔